دیکھ لیا تم نے کس طرح سے موت پڑی ہے ان محکمہ موسمیات والوں کے دعووں کی. ایسے کرتا ہے اللہ ذلیل اور رسوا. کس طریقے سے اس نے سائنس والوں کو ذلیل کیا. آج 2 جولائی ہے 2025 اور اس وقت 11:48 ہو رہے ہیں اور بادل ہیں لیکن گرمی کی شدت بھی بہت ہے. انہوں نے 29 جون کو میری آمد پہ دیکھنے سے کہ میری آمد جب ہو رہی تھی اس وقت اللہ کے حکم سے آندھی طوفان چلے تھے لاہور سٹی کے اوپر. تو ان لوگوں نے شروع کر دیا یہ کہنا کہ یہ پہلا اسپیل ہے اور یہ چلے گا 1 جولائی تک. وہ نہیں چلا, چلنے ہی نہیں دیا اللہ نے. اللہ کیوں چلنے دیتا؟ ان کے لیے تھوڑی چلایا تھا اللہ نے. وہ تو میری آمد کا آندھی طوفان تھا اللہ کے حکم سے, ذلیل کرنے کے لیے اسلام کے دشمنوں کو, ان لوگوں کو جو اللہ کے دشمن ہیں, وہ جو صحابہ کرام کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, اولیاء اللہ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں باب ہے تو شہی کوئی نہیں, معجزات کرامات نہیں ہوتے. اللہ نے ان کو ان کی اوقات دکھا دی کہ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے. پھر آج 2 جولائی ہے, گرمی, مجھے نہیں پتا آگے اللہ کے کیا ارادے ہیں. ان لوگوں کو اللہ نے بہرحال 1 جولائی تک ختم کر دیا, تہس نہس کر دیا. ان کی ایسی کی تیسی کر دی. بڑی بھڑکے مار رہے تھے جی, یہ وہ کراچی کے اندر بڑی بھڑکے مار رہے تھے. انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے بارش ہوگی, مئی کے مہینے میں بارشوں کے دعوے لگا دیے. لیجنڈ کی سیریز چل رہی تھی, ہاں میں نے سیریزیں بنائی تھی اللہ کے فضل سے. اللہ نے ان کو وہاں پہ بھی ذلیل کیا. پورا مئی کا مہینہ گزر گیا, ان کے کہنے پہ بارش تو کہ بارش کا قطرہ تک نہیں آ سکا. کیوں؟ کہاں مر گئی تھی بارش, ان کے کہنے پہ تھوڑی ہوتا. اس کے بعد جون کے اندر بھی ان کی سٹی گم ہو گئی, مجبور ہو گئے تھے کہنے پہ کہ نہیں جی گرمی رہے گی, اب تو جولائی میں جا کے بارش ہوگی. جون کے اندر 15 جون کو بھی اللہ نے میرے ریکویسٹ کرنے پہ, دعا کرنے پر سسٹم تبدیل کیا, بارش کا سسٹم بھیجا. بارش بھی نہیں, بوندا باندی کا سسٹم بھیجا, تھوڑا ہلکی پھلکی بارش, اور وہ میرے پاس لایا پورے گھیراؤ کے اندر اور لے گیا اٹھا کر. اس کے بعد اللہ نے 1 ہفتہ وہاں پہ موسم تھوڑا سا ٹھنڈا رکھا. سارا کچھ یوٹیوب پہ موجود ہے, دیکھ لینا. ایویڈنس لگانے کی اب ضرورت نہیں ہے, سارے ایویڈنس ڈال چکا ہوں میں, اب یہ صرف بتا رہا ہوں. وہاں پر یہ سب ہوا. اس کے بعد لاسٹ ویک شروع ہوتا ہے. لاسٹ ویک کے اندر میں نے ایک سیریز پہ کام کیا. کیا نام تھا؟ وما علینا الا البلاغ المبین. اس کا مطلب صاف ہوتا ہے کہ بات کھول کر بیان کر دو, ان کو پہنچا دو. اس سیریز کے شروع ہوتے کے ساتھ ہی ادھر ان کے دعوے چل رہے تھے 25 سے لے کے 29 جون تک بارش ہوگی کراچی میں, آندھی طوفان اور یہ وہ, بڑی تیاریاں کر رہے تھے. یہ اپنی تیاریوں میں مصروف تھے, میں اپنی تیاریاں کر رہا تھا, اور اللہ نے اپنی تیاریاں مکمل کی ہوئی تھی کہ اس نے کیا کرنا ہے. میں نے سیریز شروع کی ہے بیک گراؤنڈ پر, اور ان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. 25 جون 2025 کے دن گرمی بڑھ گئی کراچی کے اندر اور کوئی بارش نہیں ہوئی. گرمی بڑھتی چلی گئی, ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہوا کیا. اس کے بعد اور میں جو کچھ بھی کر رہا تھا بیک گراؤنڈ پہ, ساری ویڈیوز بن رہی تھی میری, وہ میرے یوٹیوب چینل پہ آ جائیں گی, جو گیمنگ چینل میرا ہے, وہاں پہ جا کے دیکھ لینا, دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ. 26 جون کو بھی گرمی بڑھ گئی, ان کی سٹی گم ہو گئی. سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ان کے دعوے کہاں ہیں, مشینیں کہاں ہیں, فور کاسٹ کی اسکرینیں کدھر ہیں. اور تم بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا بکواس کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ فور کاسٹ دیکھتا ہے. اب اگر فور کاسٹ دیکھتا تو وہی بات کرتا نا, یہ جو یوٹیوب کے اوپر ایرے نتھو خیرے آگے بولتے ہیں کہ چند گھنٹے میں موسم یوں ہو جائے گا, بارش ہوگی, طوفان ہوگا. میں تو وہ کہتا نا اگر فور کاسٹ کا محتاج ہوتا. میں تو بالکل الٹ بات کر رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, اگر اللہ نے چاہا تو بارش ہی نہیں ہوگی, اور نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے دعوے کرتے, ان کے دعوے فیل ہو گئے. 26 کی رات میں 11:15 تقریباً, جب میں نے شارٹ ریلیز کرنا تھا اپنے یوٹیوب چینل لیجنڈ محمد ذیشان ارشد پر, تب میرے شارٹ ریلیز کرنے کے دوران ریکارڈنگ پر اللہ کے حکم سے بارش شروع ہو گئی. اسی ٹائم کیمرہ آن ہونے کے بعد وہ بھی سب منظر ریکارڈ پہ آ گیا. اس کے بعد 27 کو ان کے بقول 27 کو بھی کوئی سسٹم آنا تھا, شام میں جا کے بادل بننے تھے اور شاید بارش ہو جائے, امید ہے کہ بارش ہو جائے. یہ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر انجم نذیر کی بات تھی, سب ایویڈنس ڈال چکا ہوں. اس کے بعد 27 جون کو تو بہت دور کی بات تھی, 26 والا سسٹم ہوا, 27 کو ہوتا رہا. 28 کے دن بھی 2 دن کراچی والوں نے بارش دیکھی, ٹھیک ہے, اور وہ ان کا سسٹم نہیں تھا نا, وہ پہلا اسپیل تھا. وہ بھی اللہ کا معجزہ تھا, اللہ کے حکم سے تھا. وہ ایک معجزہ چل رہا تھا پورے کراچی سٹی پہ. اچھا, کراچی سٹی والوں کو سمجھ میں آیا ہی نہیں, وہ سمجھ رہے تھے بارش ہو رہی ہے. بارش نہیں ہو رہی تھی, پورے سٹی پر مارے کل ڈیمونسٹریٹ ہو رہا تھا. آ گئی سمجھ میں؟ 21ویں صدی کا ایک عجیب و غریب معجزہ اللہ کے حکم سے. 28 ہو گیا, 29 تاریخ آ گئی. 29 تاریخ کو لیجنڈ کو کراچی سے نکلنا تھا. 2 دن سے لگاتار بارش ہو رہی تھی, اور ان کا تو دعویٰ تھا 29 کو بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. اچانک سے کراچی سٹی کا موسم بدلتا ہے. بادل تو تھے, سب کچھ تھا. اچھا, کچھ علاقوں کے اندر شدید گرمی رہی, بہت گرمی رہی. گرمی تو بہت سارے لوگوں نے ایکسپیرینس کر لی, لیکن لیجنڈ کے علاقے پہ جہاں لیجنڈ تھا وہاں چاروں طرف کالے بادل اور سفید بادلوں سے سایہ ہوا تھا, اور موسم زبردست تھا, زبردست اوسم تھا. شام تک زبردست رہا, اور لیجنڈ کراچی سے نکل گیا, اور وہاں پر بارش نہیں ہو سکی.
لیجنڈ لاہور ایئرپورٹ سے پر نکلنے کے لیے آتا ہے، لاہور کے لیے نکلنے والا ہوتا ہے، تب لاہور پہ آندھی طوفان چل رہا ہوتا ہے جب لیجنڈ کراچی سے نکلنے والا ہوتا ہے، دوپہر شام کی بات ہے، یہاں پہ رات کا موسم ہو گیا تھا دن کے ٹائم پر. یہ چیز تھی 29 جون کی کہ وہاں سے لیجنڈ کراچی سے نکلا لاہور کے لیے تو موسم کے اندر آندھی طوفان شروع ہو گئے، کراچی میں بارش بند، اور جب لیجنڈ لاہور ایئرپورٹ پہ اتر کے باہر نکلا تو لاہور میں بھی بارش بند، سناٹے طاری ہوئے ہوئے تھے. وہ 29 جون، اس کے بعد 30 جون، اس کے بعد 1 جولائی جو سب گزر چکا، اور آج ہے 2 جولائی. یہ ہے اس چیز کی حقیقت جو اب تک ہوا، اور میں نے تمہیں شارٹ مختصر بتا دیا. اور یہ بات کہ اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسی کی سلطنت ہے، اسی کی بڑائی ہے، اسی کی خدائی ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا. وہ کسی کے باپ سے پوچھنے کا محتاج نہیں ہے، وہ گرم موسم کو جب چاہے ٹھنڈا کرے، اور جب چاہتا ہے لیجنڈ کے سر کے اوپر گرم موسم کے اندر بادلوں کو لا کر سورج کو ڈھانک کے سایہ کر دیتا ہے. یہ اس کی نشانی ہے، وہ جس کی سلطنت سب پر حاوی ہے. وہ شیطان کو ذلیل کر رہا ہے اور وہ اس کو دکھا رہا ہے کہ تو لیجنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چاہے یہ شیطان پوری دنیا کے سارے کافر ملا لے، مشرک، مرتد، مولد، منافق سب ملا کے لے آئے مقابلے پر، کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا. سو تھینک یو سو مچ ٹو مائی اللہ. وہ جو بادلوں کو گھیراؤ لاتا ہے، وہ جو جب چاہتا ہے بارش برساتا ہے، جب چاہے قطرے برساتا ہے. ایسی بات نہیں کہ اس وقت کوئی موسم ٹھنڈا تھا، گرم موسم تھا، اور اب یہاں پر سایہ موجود ہے. آ گئی سمجھ میں؟ گرمی میں آیا تھا، کپڑے ڈالنے آیا تھا سکھانے کے لیے، دھوپ دیکھ کر. تم سناؤ، اب مجھے بتاؤ وہ لوگ جنہیں تم نے خدا بنایا ہوا ہے، خدا ڈکلیئر کیا، وہ رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس تھور یاوے جس نام کے ٹوپی ڈرامے جو تم نے جھوٹے کریکٹر بنائے ہوئے، جو کارٹونز تم نے کریٹ کیے، جو فلمیں ڈرامے تم نے بنائی تھی ان کے نام پر، اور لوگوں کو بیوقوف بنایا 1400 سال سے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے، اس سے بھی پہلے سے. کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد سے لوگوں نے جو جھوٹے خدا ایجاد کرنے شروع کیے تھے اللہ کے مقابلے پر، جن سے بچانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا تھا کہ ان کو گائیڈ کرو، ان کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ جنہیں تم پوجا کر رہے ہو، جنہیں تم معبود سمجھ کے پکار رہے ہو، وہ خدا نہیں ہے. انہوں نے تو مکھی بھی بنائی نہیں، انہوں نے تو ایک تنکا تک پیدا نہیں کیا. وہ کیا کسی کے خدا ہو سکتے ہیں جو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو؟ لیکن نہیں، جاہل لوگوں نے تب بھی انہی کی عبادت کی. پھر اللہ نے ایک ایک کر کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. انہوں نے آگے واضح طور پہ ڈکلیئر کیا کہ اس کائنات کا اصل خدا صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں. تو تمہارے آبا و اجداد نے، تمہارے باپ داداؤں نے ان کے خلاف دشمنی کر لی، پوری پوری قوم ان کے خلاف ہو گئی، ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ ایسے ہی مجنوں ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی دیوانہ ہو گیا ہے. ہمارے پاس اچھا خاصا 40 سال کی عمر تک اس نے اچھا خاصا بزنس کیا، ہمارا ساتھ دیا، سب کچھ کیا. صادق اور امین کہتے تھے، ٹھیک ہے. اور وہی صادق امین کہنے والے، فرق نوٹ کرو، 1 منٹ نا، آ گئی واپس دو، یہ سین ہے، گرمی ہے. وہ صادق امین کہنے والے دشمن بنے ہوئے، وہی صادق امین کہنے والے دعوے نبوت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. کیوں؟ وائے؟ اس لیے کہ وہ چیز ان کے ان عقیدوں کے خلاف تھی جو ان کے باپ داداؤں نے ان کے دماغوں میں بچپن سے گھسڑ دی تھی. ہاں آج کل بھی بہت ساری جاہل عورتیں اور جاہل مرد جو ہیں وہ اپنے اولاد کو یہی سکھاتے ہیں. تمہیں بھی تمہاری ماں باپ نے یہی سکھایا کہ رام کی پوجا کرو، وشنو کی پوجا کرو، ہنومان کی پوجا کرو، جیزس کی پوجا کرو، یاوے کی پوجا کرو. کیا پوجا کرو؟ کیوں کرو؟ میں کیوں کروں ایسے جھوٹے خداؤں کی پوجا جو نہ بادل کو کنٹرول کرتے ہیں، نہ آسمان کو، نہ زمین کو، نہ ستاروں کو، نہ ان کہکشاؤں کو. میرا اللہ تو شکتیشالی دکھا رہا ہے، اپنی طاقتیں دکھا رہا ہے. وہ تو پورے پورے شہروں کے موسم الٹ پلٹ کر کے دھرم برم کر رہا ہے میری وجہ سے، صرف میری وجہ سے. آگے سمجھ، میں تو اپنی بات کروں گا، ڈنکی کی چوٹ پہ کروں گا، وہ میری مدد کر رہا ہے. جو میں نے چاہا اللہ نے اس کے اندر جتنا چاہا اللہ نے پورا کیا، اور اپنے سائن کر کے کیا. اتھارٹی ہے بادشاہ کی میرے ساتھ. آگے سمجھ میں، اپنے منہ کی بات نہیں کہ کسی نے کیمرہ آن کیا اور جو ریکارڈنگ آن ہو رہی ہے. بادشاہ کے سگنیچر کے ساتھ کام ہوا ہے، ہاں، کہ یہ کام اللہ کروا رہا ہے، کوئی اور نہیں کروا رہا. پوری کائنات میں کوئی میرے ساتھ نہیں تھا اس معاملے میں کہ وہ موسموں کو کنٹرول کر کے دکھا رہا ہے. ہاں، نہ نبی، نہ فرشتہ، نہ جن، نہ انسان، نہ مخلوق، نہ کچھ، صرف بادشاہ، حکمران، خدا خود میرے ساتھ مدد کرنے پہ. کون مجھے روک لے گا؟ پھر کبھی بھی نہیں روک سکتا. سو ان موسموں کے بادشاہ اور ان بادلوں کے بادشاہ اور اس بارشوں کے بادشاہ کی طرف میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی موت سے پہلے سارے کے سارے کافر سرنڈر کر دو اس دنیا کے اندر. اور اپنی موت سے پہلے سارے کے سارے وہ تمام لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی مسلمان ہیں وہ، لیکن رشوت، سود، زنا، فحاشی، عریانی، لوگوں پر ظلم و ستم اور فرعون والے کام کر رہے ہیں، حرامیوں والے کام کر رہے ہیں، بد کرداروں والے کام کر رہے ہیں، ان کو بھی میں وارننگ دے رہا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنی اس بد کرداریوں سے اور حرام کاریوں سے اور رشوت خوریوں سے، سود خوریوں سے، لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے باز آ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ وہاں پہ مارے یا تمہارا گمان بھی نہ ہو. ہاں، تم لوگ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے، اللہ تمہیں مارے گا.
گارنٹی ہے مارے گا، 100% مارے گا. اور لیکن اگر تم اپنی حالتوں میں مر گئے، جو تم نے حرام کمائیاں بینکوں میں بھری ہیں، جو تم نے لوگوں سے اسلام کے خلاف سسٹم، کافروں کے سسٹم نافذ کر کے ان کی جیبوں سے جو حرام پیسہ، حرام طور پہ پیسہ نکلوایا اپنی عیاشیوں کے لیے، مکاریوں کے لیے، تو میں بھی بتا رہا ہوں. اور وہ دنیا کے کافر جنہوں نے اس سسٹموں کو پوری دنیا پہ رائج کیا ہے اور اللہ کے ریسورسز کو قبضے کر کر کے لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اور اپنی چودراہٹیں چلا رہے ہیں، تم سب مل کر اللہ کو نہیں روک سکتے. تم سب مل کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وہ تمہیں ذلت کی موت مارے گا. اور میں اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یا اللہ ان سب لوگوں کو جو ہٹ دھرم ہے اور جو سرکشی دکھا رہے ہیں اور جو سدھرنا نہیں چاہ رہے اور جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ان کو لوگوں کو مجبور کیا ہوا خودکشیوں پر، ان کی پریشانیوں سے اور ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں، تو ان سب کو ذلت کی موت دے کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک. یہ ہے میری ریکویسٹ. کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہی نہیں ایسے لوگ جنت میں نظر آئیں. میں نہیں چاہتا جنت میں صرف ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ میری خواہش ہے، اللہ کی مرضی وہ جو کرے. میری اپنی خواہش ہے جنت میں صرف وہ لوگ ہوں جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، گناہ گار ہوں. بے شک میں کہتا ہوں پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہو، لیکن توبہ کرنے والے ہوں، معافیا مانگنے والوں، شرمندہ ہو جاتے ہوں گناہوں پہ، ان کی بات ہی الگ ہے. حرام کاریاں ایک بندہ کرتا ہے لیکن شرمندگی میں ہوتا ہے، اسے پتہ ہے میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں نہیں چھوڑ پاتا، وہ ایک الگ کیٹیگری. ایک حرام کاریاں کرتا ہے، ڈنکی کی چوٹ پہ کرتا ہے، ہٹ درمی سے کرتا ہے اور استحصال کرتا ہے لوگوں کا اور کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں یہ ہوں فرق. اس کی تو اوقات اس کو جہنم کے اندر دیکھنا ہے مجھے. یہ ہے میری ریکویسٹ اللہ سے. کسی کے باپ سے نہیں کہہ رہا، اپنے بادشاہ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. تو تم لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے وڈیرے، تمہارے وزیر، تمہارے چودھری، تمہاری پولیس، تمہاری آرمی، تمہارے چوکیدار، تمہارے جتنے بھی تم نے سیکیورٹی کے لیے رکھے ہوئے، جو تمہارے بڑے بڑے محل ہیں، قلعے ہیں، یہ تمہیں بچائیں گے اس موت سے جو اللہ تمہیں بھیجے گا، بیڑا غرق تم لوگوں کا. وہ تمہیں زلزلوں سے، آندھی سے، طوفانوں سے، ہواؤں سے، چیخوں سے، کسی بھی چیز سے مار دے گا. ختم. تمہاری اوقات دو کوڑی کی نہیں ہے میرے اللہ کے سامنے. تو یہ جھوٹے خداؤں کے نام پہ جو ٹوپی ڈرامہ بنایا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، یہ تو جھوٹے خداؤں کے نام پہ تم نے فوجیں کھڑی کی ہوئی ہیں. یہ جو جھوٹے خداؤں کے نام پہ تم لوگوں نے میزائل بنا کے مسلمانوں کو مارنے کا سسٹم شروع کیا ہوا ہے، یہ جو جھوٹے خداؤں کے نام پہ تم لوگوں نے پوری دنیا میں کرپشن کر دی ہے، اس کو بند کر دو. پہلی فرصت میں جتنا جلدی ہو سکے بند کرو. اور جتنے بھی تمہارے پیروکار ہیں، ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ، پارسی، قادیانی، شیعہ وغیرہ، سب کے سب کو کہہ رہا ہوں، جتنے بھی اسلام کے خلاف جھوٹے عقیدوں کی بنیاد پہ جھوٹے مذاہب بنا کے کھڑے ہو، تم سب بھی باز آؤ. میرا مقابلہ کرنا تم سب کے لیے ناممکن ہے قیامت تک. بات سمجھ میں آ گئی؟ قیامت تک ناممکن ہے. یہ سوچ اپنے دماغ سے، خیال سے نکال دو کہ میرا مقابلہ کر کے تم مجھے شکست دے سکتے ہو. اس میدان میں میرا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں اللہ کے سائے میں کام کر رہا ہوں. ہاں، اس کے سائے ہیں، اس کے ناموں کے سائے کے اندر کام کیا میں نے. اس لیے میرے مقابلے پہ شیطان کا کوئی بھی کتا جیت نہیں سکتا. اور تم سب کے سب شیطان کے کتے ہو جو اللہ کے اسلام کے خلاف شیطان کا نظام غالب کرنے پہ، شیطان کا نظام نافذ کرنے پہ کام کر رہے ہو. اور میں اسلام کے خلاف دھجیاں اکھیڑنے والوں کے پردے چاک کر رہا ہوں اور اسلام کا ڈیفینڈر ہوں. اللہ کے فضل سے ہوں، جو بھی ہوں میں اللہ کے فضل سے ہوں، اور جو کچھ بھی ہوں اللہ نے مجھے بنایا ہے. بات صاف ہے، کلیئر کٹ ہے. تمہارے باپوں کا آندھی طوفان نہیں، نہ تمہارے باپوں کے یہ بادل ہیں، نہ تمہارے باپوں کے بارشوں پہ کوئی کنٹرول ہے. وہ چاہے تو آج اور کل بھی بارش بند کر کے رکھے. جو انہوں نے ایکسٹینشن میں دعویٰ کیا کہ 3 جولائی کو بھی سسٹم 3 جولائی تک رہے گا، پہلی نہیں بلکہ اب تو 3 جولائی تک رہے گا. پہلی کا تو حشر دیکھ لیا، آج 2 ہے، کل 3 ایک دیکھ لیں گے. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی، چاہے بادل رہیں تب بھی بارش نہیں ہوگی. اور اگر اللہ لانا چاہے تو اللہ کو تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ چاہے گا تو برسا دے گا. ابھی تک تو اس نے بند کی ہوئی ہے. ختم بات. جس سے یہ ثابت ہو گیا 29 جولائی لیجنڈ کی آمد کا آندھی طوفان تھا، کسی کے باپ کے لیے نہیں تھا. اور اس نے دکھا دیا اللہ نے کہ ہاں یہ تو صحیح کہتا ہے. یہ جہاں چلا جاتا ہے، اگر اللہ چاہے وہاں کا موسم دھرم برہم ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. تو اب تم ایمان لاؤ گے یا اپنی عقل کو استعمال کرو گے؟ تو کرو، اور چھوڑ دو اسلام کے خلاف دشمنی، اور چھوڑو محمد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرنا، اور بند کرو اللہ کے خلاف اپنے یہ جھوٹے خداؤں کے نام پہ ٹوپی ڈرامے تماشے، اور قرآن کی اسٹڈی کرو. اور قرآن میں جو اللہ نے سزائیں بتائی ہیں، قرآن میں جو اللہ نے معاشرے کو چلانے کے نظام بتائے، قرآن میں جو اللہ نے طریقہ بتایا زندگیاں کیسے گزارنی ہیں، اس پر عمل خود بھی کرنے کی کوشش کرو. اور اگر اللہ نے اختیارات دیے، حکومت دی ہے، بادشاہت دی ہے، جو بھی دیا تمہیں زمین پر، وہ بناتا ہے بادشاہ فقیر، سب اس کے قبضے میں. تو پھر جو اس نے تمہیں ذمہ داریاں دی ہیں، پھر اس ذمہ داری کو اس طرح سے ادا کرنے کی بھی کوشش کرو. آ گئی سمجھ میں؟ وما علینا الا البلاغ المبین.